لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين، وجد الحسن والحسين، المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارک عصر سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور اپنی کم علمی کے اعتراف کے ساتھ اسی پر مسلسل آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی زندگی کامیاب گزرے، چونکہ اس دنیا سے ہی آخرت کا راستہ نکلتا ہے، اور اگر انسان دنیا میں کامیاب ہو گیا ظاہری طور پر، لیکن آخرت کو نہ بنا سکا، تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ جو یہاں کی زندگی ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت محدود ہے، بہت چھوٹی ہے۔ یعنی اگر ہم اس زندگی سے اس کا تقابل کریں، کمپیئر کریں، تو یہ ایک خواب جیسا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا اور بس ختم ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں اس زندگی سے اس زندگی کی کامیابی کا راستہ نکالنا ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا: والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس زندگی میں ہم جو بھی عمل کریں، اس عمل کرنے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ عمل ایمان کے خلاف نہ ہو، وہ اعمال صالح کے خلاف نہ ہو، حق کے اگینسٹ نہ ہو، اور صبر سے الگ نہ ہو۔ تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ہماری کامیابی جبھی مکمل ہے۔ اب ایمان کس کے اوپر لانا ہے؟ سب سے پہلے اس خالق کے اوپر ایمان لانا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جو ہم کو رزق دیتا ہے، جو ہماری شے رگ سے بھی زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اس خدا کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے، اور اس سے غافل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کس طریقے سے اس پر ایمان رکھیں؟ جو اس پر ایمان رکھنے کا حق ہے، اس کو ایک سمجھیں، اس کا کسی کو شریک نہ بنائیں، اور اس نے جو ہمیں حکم دیا ہے، جو احکامات ہمارے لیے نافذ کیے ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں۔ اس کے بعد دوسری منزل آتی ہے
کہ کوئی اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ایک رابطہ، ایک وسیلہ، ایک ارتباط ہونا چاہیے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باتوں کو ہم تک پہنچائے، جسے شریعت کی اصطلاح میں رسالت کہتے ہیں، نبوت کہتے ہیں۔ اب چونکہ ہمارے رسول آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اور شریعت قیامت تک رہنی ہے، قرآن قیامت تک باقی رہنا ہے ہدایت کے طور پر۔ لہٰذا کوئی ہادی اور کوئی رہبر ایسا ہونا چاہیے کہ جو رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کی تعلیمات کو، رسول اللہ کی سنت کو اور اللہ کے دین کی تعلیمات کو ہم تک پہنچائے۔ اسی کو امامت کہتے ہیں۔ اور اس رہبر اور اس ہادی کو معصوم بھی ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر وہ عصمت سے خالی ہوگا تو اس سے خطا کا امکان ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہو اور وہ کہنا کچھ اور چاہ رہا ہو، یعنی باتوں میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا معصوم ہونا چاہیے تاکہ اس کی سیرت میں اور رسول کی سیرت میں کوئی فرق نہ ہو، اس کے بیان میں اور قرآن کے بیان میں کوئی فرق نہ ہو۔ نہیں رسول سے اتنی زیادہ مماثلت رکھتا ہو، رسول سے اتنی زیادہ مماثلت رکھتا ہو کہ اگر وہ، اگرچہ رسول اللہ کے لیے مشہور حدیث ہے یہ کہ پیغمبر کی پیشانی سے اتنا نور نکلتا تھا کہ ام المومنین عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر رات میں سوئی بھی کھو جاتی تو ہم رسول اللہ کی اس پیشانی سے نکلنے والے نور سے اس سوئی کو بھی تلاش کر سکتے تھے۔ تو اب رسول اللہ کا جو جانشین ہو، جو رسول اللہ کا نائب ہے، وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اگر وہ بستر رسالت پر چادر اوڑھ کے سو جائے تو جو کفار چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی اور سو رہا ہے، بلکہ یہ سمجھیں کہ نبی سو رہا ہے، نبی سو رہا ہے۔ اب اگر وہ پیشانی سے نور پیغمبر کا کفار کو بھی دکھائی دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کفار دیکھ رہے تھے کہ بستر پر سونے والا وہی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی نبی نے کیوں فرمایا انا وعلی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، یعنی مصطفیٰ چلے جائیں علی آ جائیں خبر نہیں ہوتی ہے، مصطفیٰ چلے کب گئے علی آ کب گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد یا رسول تو عزیزان محترم، یہ جو ہیں ان کے اوپر ایمان۔ اب یہ ایمان کا مطلب صرف تعریف کرنا نہیں ہے، ورنہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک دن ایسا بھی ہوا تھا کہ جب امیر شام نے، جو مولا علی علیہ السلام کا کھلا ہوا دشمن تھا، اس نے عمرو عاص سے کہا کہ آؤ آج ہم علی ابن ابی طالب کی شان میں کوئی شعر کہتے ہیں، تو معاویہ نے بھی شعر کہا، اس کے بعد عمرو عاص نے شعر کہا، اور اس کے بعد یزید نے شعر کہا۔ کس کی شان میں؟ مولا علی علیہ السلام کی شان میں۔ اور معاویہ نے جو شعر کہا اس کا یعنی مختصر الفاظ میں اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وصی رسول کی شان ایسی ہے تمام کائنات کے سامنے کہ ہم سب جیسے زمین ہو اور وصی مصطفیٰ آسمان ہو، وصی مصطفیٰ آسمان ہو، لیکن یہ جانتے ہوئے کہ وہ آسمان ہے ہم زمین ہے پھر بھی مقابلے میں آ گیا، تو اب یہ تعریف کرنا کام نہیں آئے گا، بلکہ معرفت امام ہونی چاہیے، اور پھر جو امام علیہ السلام حکم دیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اب جو امام کی منزل کو سمجھے، کیا وہ امام سے جنگ کرنے کے لیے آئے گا؟ بھئی مسلمانوں میں اور ہم میں فرق تو یہی ہے کہ وہ ادھر بھی گھوم جاتے ہیں ادھر بھی گھوم جاتے ہیں، ہم نہ ادھر گھومتے ہیں نہ ادھر گھومتے، ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔
جسے عبداللہ ابن عباس نے کہا ہم پڑھتے تھے اہدنا الصراط العلی المستقیم، پروردگار ہمیں علی کے سیدھے راستے پر ثابت قدم رکھ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو جہاں پر بات رسالت کی ہوتی ہے، نبوت کی ہوتی ہے، تو ہم رشتے نہیں دیکھتے کہ کون خاندان والا ہے، کون غیر ہے۔ ابو لہب چچا ہوتا ہے لیکن لعنت کرتے ہیں، سلمان فارس کے رہنے والے ہیں لیکن سلام کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمارے یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون ہے کون نہیں ہے، سوال یہ جو بھی ہو اگر ان کے وفادار ہو تو ہمارے سر کا تاج ہو، اور اگر ان کے دشمن ہو تو ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یہ ہے منزل ایمان کی۔ ایمان میں یہ نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انسان مولا علی علیہ السلام کا بھی دوست ہو اور معاویہ کا بھی دوست ہو جائے، ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں دعویٰ کرتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو، ہم بہت چاہتے ہیں مولا علی علیہ السلام کو، ہم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بس یہی تو فرق ہے، الفاظ کا فرق ہے۔ تم اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہو، ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے ہی محبت کرتے ہیں، جو ان کا ہو جاتا ہے وہ ہماری آنکھوں کا نور ہو جاتا ہے، جو ان سے دور ہو جاتا ہے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ تو بھائی سوال یہ ہے کہ، اور یہ ہمارے لیے بھی بات اپلائی کرتی ہے، صرف غوروں کے لیے نہیں، کہ اگر ہم دعویٰ محبت کا کرتے ہیں تو ہمارا کردار بھی، ہمارے کردار سے بھی اس کی کچھ بو تو آنی چاہیے، کچھ تو خوشبو آنی چاہیے، کہ جو دوسرے لوگ ہیں اور ہم ہیں تو ہمارے کردار میں اور ان کے کردار میں کچھ تو فرق ہو، لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ علی والا ہے، یہ علی والا ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہ ہو، بلکہ ہمارا کردار پکار کے ہم جہاں پر رہیں انسان کہے نہیں پیسے کا معاملہ، کیش کا معاملہ ہے، اسے بٹھا دو، یہ علی والا ہے، کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ علی والا ہے، کبھی خیانت نہیں کرے گا۔ ایک دن مال غنیمت آیا، اب مولا علی علیہ السلام جو ہے اسی وقت رات میں اس کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ مولا کا طریقہ کیا تھا کہ جو مال غنیمت آتا تھا اس کو تقسیم کرنے کے بعد وہ جو خزانہ تھا اس کو صاف کرنے کے بعد، اس میں جھاڑو لگانے کے بعد مولا 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد پھر گھر تشریف لے جاتے تھے سونے کے لیے۔ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، زیادہ مال تھا بانٹنے میں، تو کسی نے، مولا کا جو ساتھی تھا اس نے کہا مولا مال زیادہ ہے، دیر ہو چکی ہے، تو ایسا کریں کہ کل تقسیم کر دیں گے، صبح کو تقسیم کر دیں گے۔ امام نے کہا تم گارنٹی لیتے ہو کہ میں کل تک زندہ رہوں گا؟ توجہ ہے آپ کی؟ تم گارنٹی لیتے ہو کہ کل تک میں زندہ رہوں؟ میں اس وقت تک سو نہیں سکتا جب تک کہ اے بیت المال میں 1 پائی بھی موجود ہے، اور مولا نے سب کچھ دے دیا۔ تو یہ مولا علیہ السلام کی سیرت ہے کہ جس کا حق ہے اس تک پہنچا دو جتنی جلدی ہو سکے۔ تو کم سے کم جو علی والے ہیں ان پر لوگوں کو اتنا بھروسہ ہونا چاہیے کہ یہ مولا علی کا ماننے والا ہے، کچھ ہیر پھیر نہیں کرے گا۔ لیکن معاملہ جو ہے وہ اکثر برعکس نظر آتا ہے۔ دور کی بات چھوڑ دیجئے، گھروں کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، میرے بھائی نے میری بے ایمانی کر لی، وہ میرا کھا گیا، وہ میرا لے گیا، وہ چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے ہم نے محبت تو کی ہے لیکن معرفت کی اس منزل پر نہیں پہنچے ہیں جہاں ہم کو ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، اسلام جو ہے وہ کردار پیش کرتا ہے۔ بھائی آپ کو اگر ہم سے مقابلہ کرنا ہے، ہم نہیں کہتے، ہمارے یہاں جہاد نہیں ہے۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں، جو فتوے نکلتے ہیں جہاد کرو جہاد کرو، کچھ ہمارے والے بھی بہک کے کہہ دیتے وہاں مسلمانوں پہ جہاد۔ ارے بھائی جہاد نہیں ہوتا، جہاد کے لیے معصوم کی اجازت شرط ہے، بغیر معصوم کے حکم کے جہاد نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف اور صرف دفاع کر سکتے ہیں، سیلف ڈیفینس۔
کوئی مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، کوئی میرے ملک پہ حملہ کر رہا ہے، میں اپنے بچاؤ کے لیے اس پہ، لیکن یہ کہ اس کو قبضہ کر لو، وہاں قبضہ کر لو۔ اچھا ایک بات آ گئی، آپ سن رہے ہیں غور سے، تو میں عرض کیے دیتا ہوں، ایک بات کا پرچار بہت زیادہ کیا گیا، بہت توجہ کیجیے گا، بہت پرچار کیا گیا، اور دیکھیے ایک جھوٹ کو اگر بار 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 ریپیٹ کیا جائے تو وہ جھوٹ سچ لگنے لگتا ہے۔ پرچار کیا کیا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، مولا علی علیہ السلام بہت بہادر تھے، ان سے بڑا کوئی بہادر نہیں تھا، بہت بڑے عالم تھے، ان سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا، ساری باتیں ہم نے مان لی، لیکن مولا علی علیہ السلام کی خلافت کے زمانے میں جو مملکت اسلامی تھی، جو اسلامی حکومت تھی، اس میں وسعت نہیں ہوئی، وہ حکومت کہیں آگے بڑھی نہیں، مولا علی نے دوسرے ملکوں پر قبضہ نہیں کیا۔ آپ دوسرے خلیفہ کے زمانے میں دیکھیے، انہوں نے ایران کو فتح کیا، انہوں نے فلاں ملک کو فتح کیا، انہوں نے فلاں ملک کو فتح کیا، توجہ ہے آپ کی، کہ انہوں نے حدود مملکت اسلامی کو اتنا بڑھا دیا۔ مولا علی علیہ السلام کے زمانے میں جو جتنا تھا اتنا کا اتنا ہی رہا، مولا علی نے کچھ بڑھایا نہیں۔ میں نے کہا بھائی یہی تو فرق ہے، علی لوگوں کا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، علی لوگوں کا ایمان بڑھانا چاہتے ہیں، تم حکومتوں کے حدود کو بڑھانا چاہتے ہو، توجہ ہے آپ کی۔ لیکن سنو، اگر یہ بات بھی کرو گے تو اب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ایران فتح ہوا کیوں ہوا؟ ایران فتح ہوا تو کیوں ہوا؟ جو دوسرے ممالک فتح ہوئے تو وہ کیوں ہوئے؟ اس کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ یہ بتاؤ، بدر کا فاتح کون ہے؟ توجہ کیجئے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ بتاؤ بدر کا فاتح کون ہے؟ یہ بتاؤ خیبر کا فاتح کون ہے؟ یہ بتاؤ کہ خندق کا فاتح کون ہے؟ یہ بتاؤ رسول اللہ کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ کس نے فتح کی؟ اگر میرا مولا علی علیہ السلام اسلام کی حکومت کا پلاٹ نہ بناتا تو تمہاری عمارت کس زمین پر کھڑی ہوتی؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ تم جو وسعت کی بات کرتے، تم نے وسعت کسے دی؟ ارے خندق میں اگر مولا علی عمرو کو قتل نہ کرتے تو اسلام تو اسی دن ختم ہونے والا تھا۔ یہ جو کچھ بھی بنایا مولا علی علیہ السلام نے۔ لیکن ہاں یہ بات ہے کہ اب وہ جو زمانہ تھا جب اسلام پر حملے ہو رہے تھے تو مولا علی علیہ السلام فاتح بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ اب جب اس کے بعد مسلمان اتنے سارے ہو گئے، اب مولا علی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو مسلمان بنایا جائے۔ یہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ کلمہ جو زبان پہ ہے وہ دل تک اتر جائے۔ مولا علی علیہ السلام کا کام یہی تھا، اسی لیے مولا کی تلوار چلی تو کس کے اوپر چلی؟ ان لوگوں پر چلی جو کلمہ پڑھ رہے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اسلام کی تصویر کو مس کرنا چاہتے تھے، بدلنا چاہتے تھے۔ عزیزان محترم، اب بات یہاں تک آ گئی ہے تو ایک چیز میں درمیان میں آپ کے عرض کی دیتا ہوں کہ سویڈن کے اندر جو یہ واقعہ ہوا، قرآن مجید کو جو جلایا گیا، اللہ لعنت کرے ایسے لوگوں کی سوچ کے اوپر، اور اللہ ہدایت کرے ایسے لوگوں کی اگر وہ قابل ہدایت ہیں، اس لیے کہ ان کاموں سے کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا، نفرتیں بڑھتی ہیں، فساد ہوتا ہے، اور اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ مجھے جو وہاں کا ایک ڈیولپمنٹ مجھے معلوم ہوا، کسی نے مجھے ویڈیو بھیجی ہے، وہ یہ ہے کہ سیریا کے ایک لڑکے نے جو وہاں رہتا تھا، سویڈن میں رہتا ہے، 27 سال کا لڑکا ہے، اس نے یہ کیا کہ اسی کورٹ سے جس کورٹ نے اجازت دی تھی کہ تم قرآن کو جلا سکتے ہو فریڈم آف اسپیچ کے نام پر،
اسی کورٹ سے اس نے یہ اجازت لی، پرمیشن لی کہ میں تورا کو اور بائبل کو جلاؤں گا، اور اس کورٹ نے اجازت دے دی، کیونکہ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ دنیا میں پیغام جائے نا کہ مسلمان دیکھو یہ ہیں، تم ان کے لیے تو بات کہہ رہے ہو، UN کے اندر لے کے آ گئے کہ یہ غلط ہوا ہے، تم بھی وہی کام کر رہے ہو، تو اجازت دے دی۔ مگر لڑکا ہوشیار تھا، وہ اس مسجد کے باہر نہیں گیا جہاں اس نے قرآن جلایا تھا، وہ کہاں گیا؟ وہ گیا امبیسی کے سامنے، اسرائیل کی جو امبیسی تھی اس کے سامنے۔ اس نے اعلان کیا کہ میں اسرائیل کی امبیسی کے سامنے تورات کو، یعنی تورات جو آج ہے، اور بائبل کو میں جلاؤں گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایسی بات کہہ دی جائے تو میڈیا کا ٹینشن، اب وہ معلوم ہوا اتنے سارے کیمرے، بھیڑ لگی ہے، دیکھو 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 لائیو چل رہا ہے، اور اس نے باقاعدہ پورا وہی کیا، ایک ہاتھ میں اس کے تورا اور بائبل، اور ایک ہاتھ میں لائٹر، بس ابھی لگانے والا ہوں آگ، بس ابھی لگانے والا ہوں آگ، بس ابھی لگانے والا ہوں آگ۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اپنا کھیل پورا ہو گیا، سارا میڈیا جمع ہو گیا اور لائیو سب میں بات پہنچ گئی، تو اچانک اس نے تورات کو اور بائبل کو، تورا کو اور بائبل کو بیگ کے اندر رکھا اور قرآن کو باہر نکالا، اور اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو یہ ہے میرا قرآن، سنو، میں تورا کو جلا سکتا تھا، میں بائبل کو جلا سکتا تھا، لیکن جو یہ میرا قرآن ہے یہ مجھے اجازت نہیں دیتا، یہ میرا قرآن مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، تم نے جو کیا وہ کیا، لیکن ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس نوجوان کی بہت تعریف ہو رہی ہے کہ اس نے بہت اچھا جواب دیا۔ میں کہوں گا یقیناً دنیا کے حساب سے جواب بہت اچھا دیا، مگر ہم اسے بھی صحیح نہیں مانتے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر انسان یہ کہے کہ ہم تورات کو جلا دیں گے، ہم انجیل کو جلا دیں گے، ہم اس کو بھی صحیح نہیں مانتے۔ مجھے اس واقعے سے ایک واقعہ اور یاد آیا۔ وہ واقعہ کیا ہے کہ رسول اللہ کا آخری وقت ہے، پیغمبر نے فرمایا، خطبہ دے رہے تھے، بیمار ہیں رسول اللہ، چند دن باقی بچے ہیں زندگی کے۔ پیغمبر نے کہا کہ بھئی کسی کا حق میرے اوپر ہو تو مجھ سے طلب کر لے، کسی کا حق ہے طلب کر لے۔ سارے صحابی بیٹھے ہوئے، پیغمبر نے کہا شرمانا نہیں، بول دو جو بھی حق ہو۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، ایک دن آپ ناقے پر سوار تھے اور میں ناقے کی مہار پکڑ کے چل رہا تھا، آپ نے ناقے کو جب چابک ماری تھی، وہ چابک میرے لگ گئی تھی، وہ کوڑا جو تھا میرے بدن پر لگا تھا، لہٰذا میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر ہوں۔ توجہ کیجئے گا، یہ بات ہے صحابیت کی، بات ہے مدینے کی، اصحاب سے مسجد بھری ہوئی ہے۔ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے بدلہ، کہا نہیں ایسے نہیں، جب آپ نے کوڑا مارا تھا ناقے کی اور میرے لگا تھا، اس وقت میرے بدن کے اوپر قمیص نہیں تھی، پیراہن نہیں تھا، تو میری ننگی پیٹھ کے اوپر کوڑا آپ کا لگا تھا، لہٰذا آپ بھی اپنا پیراہن اتاریے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ایسا ماحول ہو تو اصحاب میں کوئی ادھر سے غصے میں آگے بڑھا، کوئی اتنی ہمت کیسے، اتنی مجال کیسے۔ دیکھیے یہ ہے سرکار رسالت معاب کی بارگاہ، کہ جہاں پر ایک انسان یہ کہہ رہا، لوگ تھوڑا سا، پیغمبر نے سب کو اشارہ کیا نہیں خاموش، اس کا حق ہے، بنتا ہے حق، ٹھیک ہے۔ کوڑا منگایا گیا، جناب زہرا کو معلوم ہوا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ امام حسن کو بھیجا، جاؤ، کہنا نانا کے کوڑا مت مارنا، میرے کوڑا مارو۔ امام حسین سے کہا تم جاؤ۔ یہ باتیں چل رہی ہیں، اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ نے ایک مرتبہ پیراہن اتارا، صحابی آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد جب رسول اللہ کے قریب گیا، ایک مرتبہ جلدی سے وہ جو رسول اللہ کی دوش پر مہر نبوت تھی، مہر نبوت یعنی سیل جو تھی نبوت کی، اس کو چوم لیا اور کہا رسول اللہ معاف کیجیے گا، میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں آپ کو کوڑا ماروں،
میں نے یہ سنا تھا کہ جو مہر نبوت کی زیارت کر لے وہ جنتی ہو جائے گا، لہذا جنت کے اشتیاق میں نے یہ گستاخی کی۔ میں نے کہا اگر مجھ جیسا گنہگار انسان یہ کہتا ہے کہ اگر تجھے جنت چاہیے تھی تو رسول اللہ کو قدموں کو پکڑنے کی ضرورت تھی، رسول کے قدموں کو پکڑنے کی ضرورت تھی، مہر نبوت کو چومنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب میں کیا کروں، تاریخ میرے سامنے آتی ہے، باتیں میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے جنت کی تمنا میں بہت کوشش کی تو صحابی کا دہن، توجہ، صحابی کا منہ کہاں تک پہنچا؟ مہر نبوت تک۔ یعنی صحابیت کی آخری منزل یہ ہے کہ اس کا دہن مہر نبوت تک پہنچ جائے۔ امامت کی منزل یہ ہے کہ اسی مہر نبوت پر اس کے قدم آ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یا رسول اللہ، یا اب یہ منزل ہے اور ایک بار کی بات نہیں ہے۔ کبھی مولا علی بلند ہوتے ہیں، کبھی حسن مجتبیٰ بلند ہوتے ہیں، کبھی حسین شہید کربلا بلند ہوتے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو پہچانو امامت کی منزل کیا ہے، امامت کی شان کیا ہے۔ عزیزان محترم، اب چونکہ میں نے کہا نہیں کچھ اعمال صالح کے بارے میں بات ہو، جلدی سے 2-3 باتیں عرض کر کے اور آپ کی زحمت کو تمام کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہمارے اندر ہمارے دل کتنے سافٹ ہونے چاہیے، کتنے نرم ہونے چاہیے۔ قرآن مجید اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے یتیموں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو آپ ان کے جواب میں کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرو، یہ خیر ہے۔ ان کی اصلاح کرو یعنی جو بھی ان کے ساتھ اچھائی کر سکتے ہو، اچھا سلوک کر سکتے ہو وہ ان کے ساتھ کرو۔ یہ قرآن اور قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر یتیموں کے رائٹس، ان کے حقوق بتائے گئے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ بہت منزلیں ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی یتیم کا سرپرست ہو وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا، جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اگر آپ توجہ کریں تو ایک چیز عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، یتیم کسے کہتے ہیں؟ علماء یہ کہتے ہیں کہ جانوروں میں جس جانور کی ماں مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، اور انسانوں میں جس بچے کا باپ مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر کوئی انسان کسی یتیم کی سرپرستی کرے، رسول اللہ نے فرمایا وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ رسول اللہ خود کیا ہے؟ در یتیم۔ رسول اللہ ہے در یتیم، والدہ بھی نہیں ہے، والد بھی نہیں ہے۔ والدہ کا کام فاطمہ بنت اسد، والد کا کام حضرت ابو طالب۔ توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اے میرے معبود تیری بارگاہ میں میرا سوال ہے، یہ تو بتا دے اگر کوئی کسی مومن یتیم کی پرورش کرے تو وہ جنت میں رسول اللہ کا پڑوسی ہوگا، اور اگر کوئی رسول اللہ کی پرورش کرے
کوئی رسول اللہ کی سرپرستی کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ کہ اس کی مقام کی بات چھوڑ دو، اگر اس کے مقام کو دیکھنا ہو تو جب کوثر پہ پہنچو گے تو اس کا بیٹا نظر آئے گا، جب جنت میں پہنچو گے اس کے پوتے نظر آئیں گے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بہو سید نساء عالمین، بیٹا ساقی کوثر، پوتے سید شباب اہل الجنہ، جنت میں جانے والوں کے سب کے سردار۔ اب جو ان کا محترم ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی مومن کسی یتیم کے سر کے اوپر، مومن یا مومنہ کسی یتیم کے اوپر جب ہاتھ رکھتا ہے، دست شفقت کیا؟ یعنی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ کسی یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں، جتنے بال آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر بال کے بدلے میں اسے نیکی عطا کرتا ہے۔ کوئی پیسے کا خرچ نہیں، کچھ نہیں ہے، صرف محبت سے ایک بار ہاتھ رکھ دیا سر کے اوپر کہ جتنے بال ہاتھ کے نیچے آئے۔ اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں تو بہرحال میں نے جب یہ پڑھا نا فضائل میں، کتاب میں پڑھا تو میں رو رہا تھا۔ خوشی کے آنسو سمجھیے آپ، یا پیغمبر کی عظمت کے آنسو سمجھیے۔ رسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں مدینے میں، راستے پہ دیکھا بچے کھیل رہے ہیں، اور اس میں ایک بچہ ہے جس کے چاروں طرف بچے دوڑ رہے ہیں اور اس کو پریشان کر رہے ہیں، اور وہ بچہ رو رہا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں بچے؟ بچے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ نہیں ہے، میرا باپ فلاں ہے۔ وہ کہتا ہے میرا باپ فلاں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ رسول اللہ نے روتے ہوئے بچے کو دیکھا، قریب گئے، جا کے پیار سے بچے سے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے بابا جنگ احد میں شہید ہو گئے، میرے بابا جنگ احد میں شہید ہو گئے، میں یتیم ہوں، میری ماں نے کسی اور سے شادی کر لی، وہ مجھے چھوڑ کے چلی گئی، میری ایک بہن تھی، اس بہن کا انتقال ہو گیا، اب نہ میرے پاس باپ ہے، نہ ماں ہے، اور نہ میرے پاس بہن ہے، تو یہ لوگ مجھے چڑھا رہے ہیں، مجھے چڑھاتے ہیں اس کا باپ نہیں ہے، ہمارا باپ ہے، اس کی ماں نہیں ہے، اس کی بہن نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا اچھا، اگر تمہیں یہ اس بات پہ چڑھا رہے ہیں، اگر اب تم سے یہ کہے کہ تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، تم یتیم ہو، تو تم کہنا میرے باپ کا نام محمد مصطفیٰ ہے، میرے بابا کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اور جو میری ہمسر ہے، میری زوجہ، وہ تمہاری ماں ہے، اور اگر کوئی کہے کہ اس کی بہن مر گئی ہے تو کہنا میری بہن کا نام فاطمہ زہرا ہے۔ اب وہ جو رو رہا تھا نا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ فرما رہے، چھوٹا بچہ ہے لیکن مقام کو سمجھتا ہے، یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں۔ کہا سنو سنو سنو، جیسا میرا باپ ہے ایسا کسی کا باپ نہیں ہے، جیسی میری ماں ہے ایسی کسی کی ماں نہیں ہے، جیسی میری بہن ہے ایسی کسی کی بہن نہیں ہے، اس لیے کہ میرا بابا محمد مصطفیٰ ہے، میری بہن فاطمہ زہرا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور صرف زبان سے نہیں کہا بلکہ پیغمبر گھر لے کے آئے اور جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا سے کہا یہ تمہارا بھائی ہے، اس کا خیال رکھو۔ شہزادی نے اس کو اچھے کپڑے پہنائے اور اس کا خیال رکھا جیسے کہ بھائی کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہ منزل ہے یتیموں کی۔ اب مجلس تمام ہے، آخری فقرہ سن لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام، باتیں بہت ہیں لیکن وقت نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کوفے میں جب جاتے تھے نا رات میں مدد کرنے کے لیے کسی یتیم کے پاس، اور روایت یہ کہتی صرف مسلمانوں کے ہاں نہیں بلکہ جو بھی یتیم تھا،
چاہے وہ عیسائی ہو چاہے یہودی ہو، اور جا کے کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا باپ انتقال کر گیا؟ کہاں؟ کہا دیکھو اگر اب تم سے کوئی کہے کہ یہ یتیم ہے تو کہنا نہیں، میں یتیم نہیں ہوں، میرے بابا کا نام علی ہے، میرے بابا کا نام علی ہے۔ عزیزان محترم، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ میں نے بات آپ کی خدمت میں کس لیے عرض کی ہے۔ آج آپ کو ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے، ایک یتیم کا ماتم کرنا ہے۔ اور وہ یتیم کیسا تھا؟ میرے بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں تم بھی غور سے سنا کرو اور ان باتوں کو اپنے دل تک لے کے جاؤ۔ جب دل تک لے کے جاؤ گے چوٹ لگے گی، آنسو باہر آئیں گے، جناب زہرا کی دعائیں ملیں گی، تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ جناب قاسم کا سن کتنا تھا؟ ایج کتنی تھی جناب قاسم کی؟ روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم کو الگ سے کوئی سواری نہیں دی گئی تھی، بلکہ ماں کے ساتھ وہ جو خواتین تھی نا، خواتین کی اماری میں عورتوں کے ساتھ جناب قاسم کو بٹھایا گیا تھا، اتنے چھوٹے تھے جناب قاسم۔ اور اس کے بعد آ گئے کربلا میں۔ کربلا میں آنے کے بعد آج 7 محرم کی شب ہے۔ 7ویں محرم وہ ہے کہ جس میں جب سے امام حسین علیہ السلام کے اوپر پانی بند کر دیا گیا تھا، اور حالات بہت زیادہ بدل چکے تھے کربلا کی۔ تاریخیں گزرتی رہیں، شب عاشور آئی، امام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور اس کے بعد میں کہا میرے جانثارو، اے میرے فدائیو، جاؤ، چلے جاؤ۔ نہیں گیا کوئی۔ امام نے کہا میں چراغ کو بجھائے دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ وہ ساری روایت انشاءاللہ شب عاشور میں عرض کروں گا۔ اور اس کے بعد پھر ایک منزل وہ آئی کہ جب جناب قاسم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، چچا یہ بتائیے محضر شہادت، یعنی وہ جو لسٹ ہے شہادت کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن خوش نصیبوں کے نام اس کے اندر لکھے ہیں، کیا میرا نام بھی اس کے اندر موجود ہے؟ عزادارو، اگر امام حسین علیہ السلام، دیکھیے امامت کی منزل ہے، جناب قاسم کے مقام کا کسی کو اندازہ نہ ہوتا اگر امام حسین علیہ السلام یہ سوال نہ کرتے، اور شاید دنیا یہ بھی کہتی کہ ایک بچہ جو بظاہر نابالغ تھا، جس کے اوپر جہاد فرض نہیں تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو جنگ کی اجازت دے دی۔ جوش میں بچہ چلا گیا؟ نہیں، امام حسین علیہ السلام نے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، موت کو کیسا سمجھتے ہو؟ جناب قاسم نے کہا پوری تاریخ انسانیت میں ایسا جملہ آپ کو نہیں ملے گا جو امام حسن کے اس یتیم نے کہا ہے۔ فرماتے ہیں یا ماں احلا من العسل، موت میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ شیریں ہے۔ آپ سمجھیے عربی زبان میں شہد سے زیادہ میٹھا کسی چیز کو سمجھا نہیں جاتا۔ جناب قاسم کہہ رہے سب سے زیادہ اتنا سننا تھا۔ امام نے فرمایا بیٹا قاسم تم بھی شہید ہوگے، اور کل کا دن تو وہ ہے کہ جب تمہارا بھائی علی اصغر بھی شہید کیا جائے گا۔ بس روایت کہتی ہے اپنی شہادت کا نام سنا جناب قاسم مسکرائے، لیکن جیسے ہی جناب علی اصغر کا نام سنا تڑپ کے پوچھا چچا کیا اشقیاء خیموں کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ میرا بھیا تو ابھی چھوٹا ہے، میرا بھیا تو ابھی چھوٹا ہے، کیا اشقیاء خیموں کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ امام نے کہا نہیں، اشقیاء خیموں میں داخل نہیں ہوں گے، میں خود علی اصغر کو لے کے میدان میں جاؤں گا، میں کہوں گا اے عزادارو خدا تمہیں سلامت رکھے، ذرا مجھے انصاف سے بتاؤ 12-13 سال کا بچہ یہ سن کے تڑپ گیا کہ اشقیاء کیا خیمے میں داخل ہو جائیں گے؟ ذرا توجہ کرو، تصور کرو کہ جب اشقیاء خیمے میں داخل ہوئے ہوں گے امام زین العابدین کے اوپر کیا گزری ہوگی۔ اے سید سجاد، اے کربلا کے شہداء، تم ایک بار شہید ہو گئے، لیکن ہائے میرا امام سجاد بار بار شہید ہو گئے، بار بار شہید ہو رہے، جو منزل نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اب
جناب ام فروا اپنے لال سے کہہ رہی ہے بیٹا کل قربانی کا دن ہے، سب مائیں اپنے بچوں کو قربان کریں گی، میرے لال تم اپنی جان کو اپنے آقا پر قربان کر دینا۔ روایات میں کچھ روایات میں ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے 4 بیٹے کربلا کے اندر شہید ہوئے، کچھ روایات میں ہے 5 بیٹے شہید ہوئے۔ ایک جو حسن مثنیٰ تھے وہ بہت زیادہ زخمی ہو گئے تھے اور لوگوں نے ان کو یہ سمجھ کے کہ یہ شہید ہو گئے چھوڑ دیا، بعد میں ان کو اللہ نے زندگی دی، وہ بچ گئے، ان کی نسل چلی۔ جناب قاسم اب صبح ہوئی نمودار، جناب قاسم بار بار جاتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے کہتے چچا اجازت دے دیجئے، چچا اجازت دے دیجئے، امام منع کر دیتے ہیں، قاسم واپس چلے جاتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، جناب قاسم کی بے چینی بڑھ رہی ہے، امام حسین علیہ السلام جناب قاسم سے انکار کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک منزل وہ آئی کہ آ کے خیمے میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ ماں نے پوچھا بیٹا رو کیوں رہے ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ اماں پہلے یتیم ہو چکا تھا، ایک سعادت نصیب ہو سکتی تھی، مولا پہ جان کو قربان کر دوں، امو اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ بس اسی اسنا میں گریہ کر رہے تھے، یاد آیا بابا نے ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب سخت ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، کہ اس سے سخت وقت تو کوئی نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ تعویذ کو کھولا، پڑھنا شروع کیا، بیٹا قاسم جس وقت تم میری اس تحریر کو پڑھو گے میرا بھائی دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوگا، اے قاسم میں کربلا میں موجود نہیں ہوں گا، میری طرف سے اپنی جان کو قربان کر دینا۔ اور امام حسین کے لیے لکھا تھا بھیا میرے قاسم کو میری طرف سے قبول کر لینا۔ جناب قاسم نے خط کو لیا اور اس کے بعد مسکراتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے، چچا ذرا اس خط کو پڑھ لیجئے۔ امام نے خط کو دیکھا، بھائی کی تحریر کو آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھنا شروع کیا، امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، روتے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے قاسم یہ بھیا کا خط لے کے آئے ہو یا اپنی موت کا پروانہ لے کر آئے ہو؟ عزادارو امام حسین علیہ السلام نے اس کے بعد بھی جناب قاسم کو اجازت نہیں دی۔ اب روایت کہتی ہے کہ جناب قاسم آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ کبھی امام حسین کے ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی قدموں کو چومتے ہیں، بار بار کہتے امو اجازت دے دیجئے، امو اجازت دے دیجئے۔ ایک مرتبہ روایت نے کہا امام آگے بڑھے، قاسم کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد اتنا روئے کہ زمین پر غش کھا کے گر گئے۔ اے عزادارو جب کسی کو غش آتا ہے تو اسے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، ارے کون ہے جو امام کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دے؟ اس کے بعد ہوش آیا، پھر رونے لگے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اچھا اپنی اماں سے اجازت لے کے آ جاؤ۔ خیمے کے اندر سے آواز آئی مولا ایک بیوہ کا نذرانہ ہے، اسے قبول کر لیجئے۔ امام نے جناب قاسم کو اب تیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن تیار کیسے کرے؟ کوئی خود ایسا نہیں ہے جو جناب قاسم کے سر پہ آ سکے، کوئی زرہ ایسی نہیں ہے جو جناب قاسم کے بدن پہ آ سکے۔ ایک پتلا سا کرتا جناب قاسم قمیص پہنے ہوئے ہے، امام نے امامہ لیا، امامہ چھوٹا سا سر پہ رکھا، تحت الحنک کو نکالا۔ آپ جانتے ہیں نا میت کے تحت الحنک کو نکالا جاتا ہے، دونوں طرف تحت الحنک کو نکالا۔ اب اس کے بعد جناب قاسم کو سوار کرنا چاہتے ہیں، لیکن بچہ سوار نہیں ہو سکتا، چھوٹا بچہ ہے، پہلی مرتبہ گھوڑے پر سوار پہلی مرتبہ بچہ گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام نے گود میں اٹھایا، حضرت عباس آگے بڑھے، امام
امام حسین نے قاسم کو گھوڑے پر سوار کیا اور اس کے بعد فرمایا میرے لال اپنے قدموں سے چل کر موت کی طرف جا رہے ہو۔ اے آزادارو، وہ بچہ جو اپنے قدموں سے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، اب جب گھوڑے پر آیا، جب تک زمین پر تھے قاسم تھے، اب جب گھوڑے پر آئے تو حسن بن گئے، اب جب گھوڑے پر آئے تو حسن بن گئے۔ اب روایت کہتی ہے کہ میدان میں گئے اور راوی کہتا ہے کہ ایسا لگا جیسے کہ خیام حسینی سے کوئی چاند نکلا ہو۔ اللہ اکبر، جو دشمن کی مورخ میں چاند ہو وہ ام فروا کی نظر میں کیا ہو، ام فروا کی نظر میں کیا ہوگا؟ جناب قاسم گئے ہیں، اب لوگ مقابلے کے لیے آ رہے ہیں، جناب قاسم قتل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ارزق شامی کا واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک مرتبہ عمر سعد نے کہا کہ دیکھو اس کو بچہ مت سمجھو، یہ علی کا پوتا ہے، حسن کا لال ہے، ارے آگے بڑھو مقابلہ کرو۔ ارزق نے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا، جناب قاسم نے قتل کر دیا، 4 بیٹے قتل ہو گئے۔ اب اس کے بعد ارزق چلا، ایک جیسے مستایا ہوا ہاتھی ہوتا ہے، تکبر میں چور ہو کے جناب قاسم کی طرف بڑھا۔ امام حسین جناب قاسم کی جنگ کو دیکھ رہے تھے، ہر منظر کے اوپر جناب قاسم کو داد شجاعت دے رہے تھے، لیکن جب ارزق کے آنے کو دیکھا تو امام نے میدان چھوڑا اور ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے اور کہا بھابی ام فروا، بھابی ام فروا، میرا بیٹا میرا بھتیجا شہید ہونے کے لیے گیا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس مغرور کے ہاتھوں سے قاسم شہید ہو۔ ارے خدا بیواؤں کی دعا کو قبول کرتا ہے، میرے بچے کے حق میں دعا کرو، خدا قاسم کو فتح دے۔ جناب ام فروا نے ہاتھوں کو پھیلایا، بیویوں میں نے آمین کہا، جناب قاسم نے ارزق کے ٹکڑے کر دیے۔ اب اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ فوج اشقیاء میں تلاطم برپا ہو گیا، یہ کیسا بچہ ہے؟ عمر سعد کہتا ایسے نہیں ہو سکتا، چاروں طرف سے گھیر لو۔ اب چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، جناب قاسم جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، بتا رہے ہیں دیکھو اگر میرے بابا کی جنگ دیکھنا ہو تو کربلا میں میری جنگ دیکھ لو۔ آزادارو، جنگ کرتے کرتے روایت کہتی ایک مرتبہ بچے کے پیر کے اندر جو جوتا تھا اس کا تسمہ ٹوٹ گیا، ڈوری ٹوٹ گئی، جناب قاسم جھک کے ڈوری کو باندھنے لگے، ارے پیچھے سے ظالم آگے بڑھا، جناب قاسم کے سر پہ تلوار کا وار کیا، قاسم زمین پائے، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا میری مدد کے لیے آئیے، امام حسین چلے۔ ارے راوی کہتا ہے میں نے کسی کے لاشے پر حسین کی یہ حالت نہیں دیکھی، حسین بفرے ہوئے شیر کی طرح سے قاتل قاسم کی طرف بڑھے اور کہا ظالم تو نے میرے بچے کو دھوکے سے مارا ہے، میرے بچے کو دھوکے سے مارا ہے۔ امام آگے بڑھے، ارے فوج ادھر سے ادھر، ادھر کی فوج ادھر، بیچ میں حضرت قاسم، ارے پسلیاں ٹوٹ رہی ہے، اے چچا میں پامال ہو رہا ہوں، اے چچا میں پامال ہو رہا ہوں۔ آزادارو، امام پہنچے، قاسم زندگی میں پامال ہو چکے تھے، اپنے آپ کو لاشے پہ گرایا، اے میرے لال زندگی میں بلایا تھا، حسین نہ آ سکا، حسین اب آیا ہے، بس مجلس تمام ہے، ابھی تابوت آئے گا، آپ زیارت کریں گے۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کے لاشے کو اس طریقے سے اٹھایا کہ سینے سے سینے کو ملایا اور قدم زمین پر خط کھاتے جاتے تھے، لیکن کچھ علماء فرماتے ہیں نہیں، لاشا ٹکڑے ٹکڑے، لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا۔ امام چاہتے تھے اٹھانے کے لیے، جسم الگ ہونے لگتا تھا، ایک مرتبہ آبا کو بچھایا، قاسم کے لاشے کو رکھا، خیمے میں آئے، بھابی تیرا قاسم آ گیا، اے بھابی
قاسم دنیا